اشعار ہے ہو سکے تو مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے۔ کہا کی نگیتا یار نے ایک یار اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے سونے نبی کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہودی عیسائی بدھ مت سکھ دہریہ اور بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر پیدا کیے، لیکن ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی مذہب گروہ کے اندر شمار نہیں کیا بلکہ ماں کی گود سے ایمان بھی عطا کیا، محبت مصطفیٰ بھی عطا کیا۔ کتنا بڑا تو یہ سب سے پہلا احسان ہے ہمارے اوپر میرے رب کا، اور سارے احسان رب کے ہیں، ہم اس کے احسان مند ہیں، وہ کسی کا احسان مند نہیں، سب پہ احسان کرتا ہے، اس پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یا اس کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، یا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، تو دنیا میں جب بھی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یاد کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، یاد کر کے وہ احسان نہیں کرتا اللہ پہ، بلکہ اپنے آپ کو یہ شمار کرے، دل میں تصور کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پسند کیا اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے، تو نے مجھے پسند کیا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں ساری رات میچ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ساری رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے تھکتے بھی نہیں، اور 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا ہے یہ
میرے رب نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہی نہیں، وہ اپنی قسمت پہ رشک نہ کرے، افسوس کرے کہ مجھے پیدا تو رب نے کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، سننے کے لیے کان بھی دو ہی عطا کیے، بولنے کے لیے زبان بھی ایک ہی عطا کی جیسے اوروں کو عطا کی، لیکن میری کیسی بدنصیبی ہے، اس زبان کے ذریعے میں نے کبھی مصطفیٰ پہ درود و سلام نہیں پڑھا، اس زبان کے ذریعے کبھی میں نے کوئی تسبیح نہیں بولی، اس زبان کے ذریعے کبھی میں نے تلاوت قرآن نہیں کی، کیونکہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، بڑے بڑے ہنر آتے ہیں، بڑے بڑے کمال آتے ہیں، بڑی شہرت آتی ہے مجھے، بڑی بڑی سیٹیں مجھے مل گئی، نہیں آتا تو اللہ کا کلام نہیں آتا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا بغیر قرآن پڑھے ہم قبروں میں جا کر سو جائیں گے؟ کتنے آئے کتنے سو گئے، اور جتنے ابھی زمین پر ہیں انہوں نے بھی جا کر سونا ہے، تو کیا ہماری تیاری صرف یعنی ہے کہ قرآن پڑھے بغیر جا کر سو جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام نسوت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ایک چارپائی پر باقی چاروں کونوں پر، تو جو اوپر لیٹا ہے چاہے بادشاہ ہے، وزیر ہے، ریڈی والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، مرید ہے، کوئی بھی ہے، پانچ ہی جاتے ہیں، اور ایک کو ادھر چھوڑ اندھیری قبر واپس آ جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہو، کوئی مرگ کا موقع ہو، خوشی غمی کوئی بھی، ہم بے لگام نہیں ہیں، ہم دنیا کے اندر بے مقصد نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک مقصد عطا کیا ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا اس کی ہر شے انسان تیرے لیے بنائی، اور تجھے دنیا کی کسی شے کے لیے نہیں بنایا، تو پھر دنیا کی کسی شے سے پیار کرنے کا مطلب، اس پہ دل لگانے کا مطلب، آخرت سے غافل ہونے کا مطلب یہی نکلا کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ وہ مقصد ہے کیا؟ قرآن سنیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد عبادت۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہی اگر کروانی تھی، سجدہ، رکوع، قیام، قرات، اتحیات، ذکر، درود، صبح و شام اللہ کا آرڈر ہے، کرنا ہی کرنا ہے ہر انسان نے، اور یہ ہے عبادت۔ سبحوا بکرۃ وأصیلا، صبح بھی شام بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو، سبحوا، تسبیح بولو۔ یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، درخت آپ نے دیکھے ہیں، درخت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل سیدھے، نہ ٹیڑھے، نہ رکوع میں، نہ سجدے، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جانور دیکھو سارے رکوع میں ہیں، کوئی
کوئی بھی ان میں سے سیدھا کھڑا نہیں. جانور سارے رکوع میں، کیڑے مکوڑے دیکھو تو سارے سجدے میں ہیں، سب سجدے میں. اگر ایک مینڈل کو دیکھو، مینڈل تو مینڈل اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے. آسمان اور زمین میں کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے رب کو یاد نہ کرے. تو پھر صوفیہ کہتے ہیں سوچ اے انسان، سوچ ایک درخت ہے قیام کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ایک جانور ہے رکوع کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ایک کیڑا مکوڑا ہے زمین پہ سجدہ کرنے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. ایک مینڈک ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. تو اے انسان، تو نہ مینڈک ہے، نہ درخت ہے، نہ جانور ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا. اور مزیدار بات یہ ہے کبھی تجھے قیام میں کھڑا کیا، کبھی سجدے میں عطا کیا، کبھی رکوع کرنے کی توفیق عطا کی، کبھی تجھے اتحیات میں بٹھایا، کبھی شام کو اپنا ذکر کروایا، کبھی صبح کے وقت اپنا ذکر کروایا. تو پھر یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا اس کو ہماری عبادت کی ضرورت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا؟ تو یاد رکھیے اس اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں. جب سے رب نے پیدا کیے ساتوں آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے. اپنے رب کی عبادت میں ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، اور کوئی اتحیات کی شکل میں. چپا بر، میرے آقا فرماتے ہیں چپا بر جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہ ہو. تم کیا جانتے ہو جب یہ روح نکل جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ روح نکل جاتی ہے تو دونوں فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے ہر انسان کے ساتھ، یہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال لے کر پیش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو مر گیا، اب ہمیں کوئی آسمانوں میں جگہ عطا کر وہاں قیامت تک کے لیے ہم تیری تسبیح بولتے رہے. کوئی جگہ عطا کر. اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں کچھ بھی جگہ تمہاری تسبیح کے لیے باقی نہیں. تم جاؤ واپس اور میرے اسی بندے کی قبر کے پاس قیامت تک تسبیح کرتے رہو. قیامت تک تسبیح کرتے رہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا کہ موت کے بعد بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ زندگی میں یہ ذکر کرتا تھا، اب اس کے جانے کے بعد تم ذکر کرتے رہو. ڈیوٹی رب نے لگائی. اور اصل یہ ساری عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مصطفیٰ نے دلوایا ہے. کیسے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ نبی پاک پر اللہ اور اس کے فرشتے اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیونکہ میرا سونا حبیب ان لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور اسلام عطا کرتا ہے. کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور اسلام. ابھی موجودہ دور میں گرمی آ جائے، نماز پڑھنے میں کسی کو کوئی مشقت ہے؟ بالکل نہیں. فوراً اے سی چل جاتا ہے. نو ٹینشن. اگر سردی آ جائے کسی کو کوئی مشقت ہے، گھر سے چل کر آنے کی بھی زحمت نہیں، سواری پہ سوار ہو کے آ جاؤ. پھر اللہ کے گھر میں آ کر
سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہیٹر لگے ہوئے ہیں گرمی دینے کے لیے، سردی کی بھی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں اس 15ویں صدی کے اندر اتنی سہولیات، عبادت کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اتنی سہولیات، اتنی آسانیاں، تم سے فیس نہیں لی جاتی، فیس کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی۔ ذرا سکولوں کو دیکھو تو صحیح، چھٹیاں ہو جائیں، کوئی بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، فیس لینی ہے۔ کیوں؟ کاروبار ہے یہ۔ اور کبھی کسی مدرسے والے نے بھی چھٹیوں کی فیس لی ہے؟ اتنا کبھی الگ بیٹھ کے سوچا؟ اتنا آسان دین سیکھنا اس وقت، اور پھر بھی انسان دین نہ سیکھے تو کیا میرا رب تمہیں پوچھے گا نہیں کہ تم بے لگامی دنیا کے اندر پیدا ہو گئے یا بغیر کسی مقصد کے پیدا ہو گئے؟ اللہ کہتا میں نے تو یہ بنانے کا ایک مقصد بنایا کہ جب تو ذکر کرے گا مجھے اچھا لگے گا، جب تو قرآن پڑھے گا مجھے اچھا لگے گا، اور جب مدارس میں بیٹھ کر قرآن پڑھا بھی جائے گا، ساتھ ساتھ سمجھا بھی جائے گا مختلف فنون کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان طلباء کی قسمیں بھی اٹھاؤں گا، ان کی قسمیں بھی اٹھاؤں گا۔ قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کی میری بارگاہ میں بڑی عزت ہے۔ ہم جب کسی شے کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی، کیوں؟ ہمارے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی شے عظمت والی نہیں، لیکن اللہ جب کسی کی قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شے عزت والی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے قرآن کے اندر فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، زجر و توبیخ کرنے والوں کی قسم، اس سے مراد ہے علماء جو واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہر حلال کی دعوت دیتے ہیں، ہر حرام سے بچاتے ہیں، ہر جائز کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر ناجائز راستے سے روکتے ہیں۔ کیا ساری رات جاگتے رہنا، صبح فجر کے وقت سو جانا؟ کوئی عالم دین دعوت دیتا ہے کہ ساری رات جاگتے رہو، صبح فجر میں سوئے رہو؟ بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ بلا وجہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی حاجت شرعی کے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو سنیے، قتل اور زنا دونوں چیزوں سے بڑا گناہ ہے۔ قتل اور زنا، شادی تو شادی، عام حالات کے اندر انسان نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں پہلی رات ہو، دوسری رات ہو، تیسری رات ہو، نمازیں تو چھوڑتے ہی ہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہی موقع ہے اپنے رب سے مانگنے کا، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جب دو گھر آپس میں ملتے ہیں، دو شخصیات آپس میں ملتی ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور روتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ کیوں؟ آدھا ایمان اس انسان کا محفوظ ہو گیا۔ اب یہ زنا کی طرف ابھارے گا نہیں، اگر ابھارے گا بھی تو لے کر جا نہیں سکتا، کوئی اور کام اس سے کروا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے بند کر دیے اس ایک نکاح کی مبارک سنت کی برکت سے۔ اور اس خوشی کے موقع پر ایک انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، سر سجدے میں رکھنا چاہیے۔ حضرت علی سے پوچھو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو تو آپ کی زندگی یہی کہتی ہے اپنی مبارک رات کے اندر دونوں نے سر سجدے میں رکھا، دونوں نے سر سجدے میں رکھا۔ کوئی شرلیاں، پٹاخے، ڈھول، باجا، بانسری، شیطان کے جتنے آلات ہیں یہ بجا کر اپنی خواہشات کو ہوا نہیں دی۔ دین اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، مہندی نکالنا، مہندی ضائع کرنا، نوٹوں کے اوپر لگا کے نوٹ ضائع کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں، فضول خرچی۔ جتنے کنجری ہوتے ہیں ناچنے والے، ان کو بلا کر ڈھول بجا کر ان کو پیسے دینا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے جو کمایا ہے خوشی میں لگا رہا ہوں، تمہیں یہ نہیں پتا جس نے دیا ہے اس نے حساب بھی لینا۔ قرآن پڑھ دیتا ہوں، بات پکی ہو جائے گی۔ ثم
اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ہر انسان سے اس کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا شادی نعمت نہیں؟ جب اولاد پیدا ہو کیا وہ نعمت نہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. مال کا آ جانا کیا یہ نعمت نہیں؟ اور تم سمجھتے ہو کہ مال بہت زیادہ مانگو اللہ سے، بس لیتے جاؤ. ابھی یہ بھی سوچا اس کا حساب بھی ہونا ہے، اور اب حساب بھی لے گا کہ میں دے رہا ہوں، اس کا حساب دو. کہاں سے کمایا، کیسے، اور خرچ کہاں کیا. دونوں طرح کے سوال ہوں گے قیامت والے دن. نبی پاک فرماتے ہیں انسان ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک 3 سوالوں کے جواب نہ دے گے. نمبر 1، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. سوچ لو، انشورنس کروانے والے، ٹیکس کمپنی کی طرف جانے والے، یا اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی، اپنی گاڑی کی، اپنے پلاٹوں کی بیمہ پالیسی کروانے والے، سب سود، ٹوٹل کلہم سود. اور زندگی گزر رہی ہے اور بندہ سمجھتا میرا مستقبل اچھا ہو جائے گا. ارے تو نے یہ سوچا ہی نہیں. کس مستقبل کی بات کرتے ہو؟ تیری زندگی تو 3 دن ہے. صوفیہ کہتے ہیں زندگی تیری 3 دن ہے. کس کا سوچ رہا ہے؟ ایک دن جو چلا گیا پھر نہیں آئے گا. ایک وہ دن ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس کو غنیمت جان. تیری زندگی بس یہی ہے، جو دن چل رہا ہے. تیری زندگی اتنی ہے. آنے والا دن کسی کو نہیں پتا وہ آئے گا کہ نہیں. تو پھر کس مستقبل کا سوچ رہا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تیرا مستقبل بھی وہی جانتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب بچے تھے، چھوٹے بچے، آپ کو پتا تھا کہ مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا، مجھے نوکری کہاں سے ملے گی، میں اس مسجد پر بھی آ کر بیٹھوں گا. واللہ باللہ تعالیٰ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو بیان کروں گا. کہ مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، کوئی علم نہیں میرے پاس. تو سارا دیا بھی اسی نے، بولنا بھی اسی نے سکھایا، قرآن بھی اسی نے عطا کیا، حدیث مصطفیٰ بھی اسی نے عطا کی، بڑی بڑی کتابیں عربی کے اندر پڑھنے کا ملکہ بھی اسی نے عطا کیا، اچھی سوچ بھی اسی نے عطا کی. ارے مستقبل بھی اچھا اسی نے بنایا. تو جب وہ بنا رہا ہے تو اسی پہ چھوڑ دو. وہ بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، اسی پہ چھوڑ دو. تم یہ سوچو میں نے اس رب کو جو ہمیں دے رہا ہے، بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، سارے انتظام کر رہا ہے، میں نے اس رب کو راضی کیسے کرنا ہے. خوشی کے وقت بھی راضی کرنا ہے اور غمی کے وقت بھی راضی کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ کہ کفر سے نکال کر نور اسلام عطا کرتے ہیں. ذرا اسی جملے کو غور کر لو. طائف کے مقام پر دنیا جانتی ہے، تاریخ نام اس بات کو جانتے ہیں، طائف کے مقام پر خبیثوں نے، شریر لڑکوں نے پتھر مار مار کے میرے آقا نے اسلام کو زخمی نہیں کیا. کس لیے؟ کیا میرے آقا کو یہ پتا تھا مجھے بینک بیلنس ملے گا، دنیا ملے گی، میری واہ ہوگی؟ نہیں. عزتیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بلند کی ہے. میرے آقا کی عزتیں تو بلند ہے، لیکن صرف اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو نبھانے کی خاطر پتھر بھی کھائے، زخم بھی کھائے، خون بھی بہایا، اتنی مشقتیں بھی جھیلی. اور جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا نہ دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نا میں جانتا ہوں یہ تو نہیں مانتے نا، ان کی نسلوں کے اندر ہوں گے جو مجھ پہ ایمان لائیں گے.
اتنی دور اندیشی، اتنی پیاری اور گہری نظر، دور سے دیکھ کر میرے آقا کہے کہ وہ ایمان لائیں گے آج ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اتنے کریم نبی اتنی مشکل کے اندر اپنی مبارک زندگی گزاری امت کی خاطر، اور اے امتی تو نے مصطفیٰ کو کیا دیا؟ سوکھا میلہ آ گیا، پیسے آ گئے، اور تو نے جناب کنجروں کو بلا لیا، شیطان کو راضی کیا، تو کیا اس عمل سے میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ یقین مانے لاکھوں نمازیں پڑھ لو، لاکھوں روزے رکھ لو، رات و دن کی عبادتیں کر لو، اگر ایک عمل کی وجہ سے پکڑ ہوگی تو میرے مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیسے راضی کرو گے میرے مصطفیٰ کو؟ حالانکہ شاعر بھی کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یقیناً اللہ نبی پاک کی رضائی چاہتا ہے، تم اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں شفاء و سقام فی زیارت خیر الانام، یہ حدیث کی کتاب ہے، ابن تیمیہ کے رد میں لکھی گئی۔ آپ نے اس کے اندر صرف حدیثیں لکھی ہیں مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کرنے کی فضیلت پر، اور عربی کے اندر یہ کتاب لکھی ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں میرا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟ فرمایا تمہارے اعمال، یہ توجہ کرنی ہے، فرمایا تمہارے اعمال، عمل کی وضاحت کر لیں، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، درود پاک، ذکر و اذکار، صبح و شام جب بھی کرو، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے امتیوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دی، اور اگر برے ہوں، بد ہوں، پیش وہ بھی کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے حق میں میں اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اتنے کریم نبی اتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی صدقہ خیرات ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا، کبھی ہاتھ میں تسبیح نہیں آئی، جوانی گزر رہی ہے، کبھی قرآن ہی نہیں کھول کے پڑھا، صبح ہو گئی، شام ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت امام رسول سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا دیکھی تو ڈر لگا، گناہ ہو جاتے ہیں، مسٹیکیں ہو جاتی ہیں، قدم قدم پہ بھول جاتا ہے، ڈر لگا کہ پتہ نہیں سزا ادھر ملے گی یا قیامت والے دن۔ تو کہتے ہیں پھر ایک تھوڑی سی آواز آئی، وہ یہ ہے ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا، پھر تھی ان کی کہ حضور صدا دیتے ہیں تم تیاری کر کے آ جاؤ، یہ آخری جملہ دے رہا، تم تیاری فل کر کے آ جاؤ، اپنا پورا ٹل لگا کے تیاری مکمل کر کے آ جاؤ، قیامت والے دن جو کمیاں رہ گئی وہ میں بخشوا دوں گا۔ تیاری کر کے آنا شرط ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ بے نمازی ہے، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کہتا ہے حضور بخشوائیں گے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، کہتا ہے حضور بخشوائیں گے۔ ذرا سوچ
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اتنی اعلیٰ تھی، اتنا کچھ ہمیں کر دیا اور اعمال بھی ہمارے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم کیا حضور کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ کیسی ہماری زندگی ہے؟ تو یاد رہے خوشی کا وقت آئے اپنے رب کو یاد کرو، غمی کا وقت آئے اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان بڑے خوش نصیب ہے۔ یہ طبرانی کے اندر، یہ امام طبرانی نے معجم الصغیر کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں مسلمان بڑے لاجواب ہے، مشکل آ جائے تو صبر کرتا ہے، آہو بکا نہیں کرتا، مشکل آ جائے صبر کرتا ہے، اور اگر آسانی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آسانی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بڑا کیا طریقہ ہے؟ اپنی زبان سے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شادی کا موقع آیا تو ہمارے فیصل بھائی نے یہاں مل کر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، دل کرتا تھا نا کہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ ذکر خدا کیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی پاک کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا، یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ جن کو یہ کام نصیب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں قابل توجہ ہیں شادی کے لحاظ سے۔ شادی سے پہلے بندہ ہوتا ہے بالکل نیوٹرل، اگر جاہل ہے تو چلے گا، عالم ہے پھر بھی چلے گا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے پھر جاہل نہیں چلے گا، پھر وہی چلے گا جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، ورنہ طلاق، لڑائی جھگڑے اور ماں باپ سے دوری، بیوی کے پیچھے اپنے ماں باپ کو سلام کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک سنا، اس خبیث نے اپنی والدہ کو جوتیوں سے مارا، اندازہ کرنا۔ شادی کے بعد یہ معاملہ، اور شادی سے پہلے والدین کا بڑا فرما بردار۔ ارے یار یہ سوچو، تیرے ماں باپ ہیں، جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے پہلی بار بولنا ایک لفظ بولا تھا، کتنے خوش ہوئے تھے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ بندہ یہ فیل کر سکتا ہے، اپنا درد، اپنی بھوک، اپنی پیاس بندہ سب بھول جاتا ہے، صرف فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، اپنی اولاد۔ اپنا درد برداشت ہو سکتا ہے، اولاد کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر انسان صبر کر سکتا ہے، اولاد کی تکلیف پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ باپ بن جاتا ہے، اس سے پہلے شاید ہی کسی کو اہمیت حاصل ہو، اور یہ اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو۔ یہ علم اگر آئے گا نا، علماء کے پاس بیٹھ کر طلاق کے مسائل سیکھیں گے، عدت کے مسائل سیکھیں گے، احسن طریقہ بیوی کے حقوق والا سیکھیں گے، اولاد کی تربیت کرنا سیکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ اور اگر یہ علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں گے، مشکلات، پریشانیاں، اور پریشانی لینے کے بعد عالم دین کے پاس آئیں گے نا، علماء صاحب دعا کر دیں، تو پھر فائدہ وہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہونا تھا۔ تو ہر بندہ جس کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے، علماء کے پاس بیٹھے کہ یار مجھے بتائیں، میں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کروں؟ تو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، سورہ لقمان، خالی ترجمے سے پڑھ لو، اور ترجمہ پڑھنا ہے کنز الایمان، خالی ترجمے سے پڑھو، وہاں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے، تو پڑھتے جاؤ، بیٹا سامنے بٹھاؤ، ادھر سے نصیحتیں ہوتی جائیں، ادھر سے تعلیمات ہوتی جائیں، پھر کہو بیٹا اسی پہ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے آیا۔ دیکھو ذرا تربیت کیسی ہوتی ہے، اولاد پھر کیسے بنتی ہے۔ اپنا عمل اپنی اولاد کے سامنے رکھو، اور شادی کے بعد اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس انسان